ارمین جس نے کبھی نہیں سوچا کہ جب اس کے بیٹے حمزہ کو معلوم ہوگا کہ اس کے گودام میں آگ لگانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی والدہ ارمین ہے تو وہ اپنی ماں سے کس قدر نفرت کرے گا اور کبھی بھی اس کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیکن ارمین جو نمرہ کے رشتے کو تروانے کے لیے اس حد تک اپنی انا میں ڈوب گئی کہ اس نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ جس کے گودام میں آگ لگا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا حمزہ ہی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کہتا ہے سکندر سب گھر والوں کے سامنے اپنے والد فرید کو کہ ہم لوگ دائم کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کون ہے، کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، ہم ایسے کیسے اس کا رشتہ اپنی بہن نمرہ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس بات پر فرید اپنے بیٹے سکندر کو جب کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اسی لیے تو میں نے اس کو یہاں پر بلوایا ہے تاکہ اس سے ملاقات کر سکیں اور جان پہچان کر سکیں کہ آخرکار وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر مجھے وہ لڑکا پسند آیا تو ہی میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی آگے بات چلاؤں گا۔ وہیں پر جب کہتی ہے علیزے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ہماری نمرہ کو پسند کرتا ہے اور ہماری نمرہ بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، مجھے لگتا ہے آنٹی آپ کو اپنے سٹیٹس سے باہر نکل کر لوگوں کو پرکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ سکندر جب علیزے کی یہ بات سنتا ہے تو وہ بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے۔ وہیں پر ارمین جو کہتی ہے کہ میں کسی بھی صورتحال میں اپنی بیٹی نمرہ کی شادی اس دو کوڑی کے دائم سے نہیں ہونے دوں گی، اس کے لیے پھر چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ارمین جو کہ سوچ سمجھ کر اچھی خاصی چال بنا کر ایک آدمی سے ریسٹورانٹ میں ملنے کے لیے جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے یہ کام تب سر انجام دینا ہوگا اگر دائم آ بھی گیا اور علیزے اور فرید گھر پر نہ بھی موجود ہوئے تو اس دائم سے کس طرح سے نپٹنا ہے یہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ بس اب کرنا یہ ہے کہ مجھے اس علیزے اور فرید کو گھر سے باہر نکالنا ہے اور اسی لیے مجھے اس آدمی سے ملنا ہی ہوگا۔ جاتی ہے ارمین ایک آدمی سے ملنے کے لیے اور جا کر اس کو پیسے دے دیتی ہے۔ اگلے ہی روز حمزہ کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ اس کے گودام میں آگ لگ چکی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں فرید اور حمزہ سیدھا گودام میں پہنچ جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخرکار آگ کس نے لگوائی۔ جب جاتا ہے فرید گودام میں تو پیچھے سے کرتی ہے ارمین کال یہ جاننے کے لیے کہ کہیں اس کا نام تو نہیں آ گیا، تو وہیں پر فرید کہتا ہے کہ ہم سے کس نے دشمنی نکالنے کی کوشش کی ہے اس کا تو ہم جان کر ہی رہیں گے، اور رہی بات ایف آئی آر کی تو وہ ہم نے درج کروا دیا ہے، بہت جلد وہ انسان سامنے آ جائے گا جس نے ہم سے دشمنی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ارمین فرید کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میرا نام سب کے سامنے آ گیا تو میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ وہیں پر دوسری طرف سکندر جو کہ عریشہ کو گھر واپس آنے کے لیے کہتا ہے تو کہتی ہے عریشہ کہ تمہاری زندگی میں جب تک انوشے رہے گی میں تمہاری زندگی میں نہیں رہوں گی۔ سکندر جو کہ چیخو پکار کر کے عریشہ سے کہتا ہے کہ میرا انوشے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، تو وہیں پر آ جاتی ہے شاہینہ۔ کہتی ہے عریشہ اپنی ماں شاہینہ سے کہ مجھے سکندر نے کہا ہے کہ میں تیار رہوں، وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا، لیکن شاہینہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے عریشہ سے کہ تم کہیں پر بھی نہیں جاؤ گی۔ ارمین جو کہ پری پلاننگ کے ساتھ اپنے بیٹے گودام میں آگ تو لگوا دیتی ہے لیکن اس کا یہ پلان بھی ہو جاتا ہے ناکام جب علیزے جاتی ہے نمرہ کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ دائم کو انکار کر دو کہ وہ یہاں پر نہ آئے کیونکہ حمزہ کی کال تھی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ معاملات ہاتھ سے بگڑ چکے ہیں، جب 2 روز تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تب تم دائم کو بلوا لینا، تمہارے بابا اور تمہارے بھائی اس سے ملاقات کر لیں گے۔ ارمین جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی سوچا تھا وہ کس طرح سے ناکام ہو گیا۔ تو کیا ارمین آپ آئے گی سب کے سامنے؟ کیا حمزہ کو معلوم ہو جائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرا۔